گویا سوچنے کو کوئی خاص موضوع نہیں تھا اور مجھے دل پسند مشغلے کی چوٹ تھی۔ اپنی پلویشی کو یاد کر کے جہاں میرے ہونٹوں پر تبسم آیا وہیں اس کا ناراضی بھرا رویہ بھی دل کو اداس کر گیا۔ عجیب موڑ پر آ کر اسے خفگی کی سوچی تھی۔ بلا شک و شبہ میرا قصور تھا، غلطی تھی، حماقت تھی، لیکن اس کا اتنا شدید رد عمل ظاہر کرنا یقیناً جذباتی فیصلہ تھا۔ مجھے صفائی کا موقع دینا چاہیے تھا۔ نہ میں غلط ارادے یا نیت سے گلگارے کے پاس گیا تھا اور نہ اس ہی کا کوئی ارادہ ایسا تھا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اپنی اہمیت اور قدر و قیمت دیکھنے کا مطمئن ہوتا ہے۔ گلگارے بیچاری بھی اسی تمنا سے مغلوب ہو کر مجھ پر حق جتانے لگی تھی۔ اس کے رویے کو شرعی لحاظ سے جائز کہا جا سکتا تھا، نہ اخلاقی لحاظ سے درست سمجھا جا سکتا تھا، اور نہ ہماری تہذیب و ثقافت اس کی اجازت دینے پر تیار تھی۔ یوں ہی مجھ سے بھی جلد بازی میں صحیح فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ رات کا ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ کمرے میں بند ہونا بغیر کسی شک و شبے اور تردد کے کھلی بے حیائی اور بے شرمی تھی۔ قابل مواخذہ فعل تھا، مگر محبت کرنے والی بیوی کو کم از کم تحقیق کرنا ضروری تھا۔ اس کے تائیں اگر اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا تو میرے گناہ کے ثبوت کو اسی وقت کھوج سکتی تھی۔ شوہر کا جسم بیوی کے لیے کھلی کتاب ہوتا ہے اور بے حیائی کے اثرات کو موقع واردات پر چھپانا ممکن نہیں ہوتا، مگر اس نے مجھے صفائی کا موقع تک نہیں دیا تھا، نہ میری منتوں پر پسیجی تھی۔ میری ہر غلطی، مستی اور درستی کو غیر اہم اور بے وقت جاننے والی کا پانسا ایک دم پلٹ گیا تھا۔ ایک پل جدائی نہ سہنے والی پر میرے خطرناک مشن پر آنے کا بھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ حالانکہ روما کو بھی میں نے گلگارے والے واقعے کی اطلاع دی تھی، مگر اس نے ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ روما بلا شبہ مجھے بہت چاہتی تھی، مگر پلویشا کی محبت بھی روما سے کم نہیں لگی تھی۔ روما نے میری جدائی کو روک بنا دیا تھا تو پلویشا بھی ہر وقت جان قربان کرنے پر تیار رہی تھی۔ البتہ وہ روما سے بڑھ کر لاڈلی اور مجھے پیاری تھی، کیونکہ دل پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ کافی دیر یوں ہی پلویشا کے رویے کو سوچتا رہا، یہاں تک کہ نیند نے ان سوچوں سے چھٹکارا دلا دیا۔ دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح جلدی آنکھ کھلی تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کو 6 بجنے کا اعلان کرتے دیکھ کر میں اچھل پڑا تھا۔ لورا براؤن نے مجھے 6 بجے ہی کا وقت دیا تھا اور ایک فوجی کو 6 بجے کا مطلب ہوتا ہے 5 منٹ کم 6 بجے۔ گو لورا براؤن کی نظر میں فوجی نہیں تھا، لیکن وہ جس قوم سے تعلق رکھتی تھی ان میں کم از کم وقت کی پابندی پائی جاتی ہے۔ اس معاملے میں پاکستان اور انڈیا کے لوگ ماشاءاللہ اتنے بے پرواہ ہیں کہ 6 بجے کا مطلب بغیر کسی ہچکچاہٹ یا تردد کے 11 بجے ہی لیتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو دعوت نامے پر درج وقت پر شادی حال میں جا کر دیکھ لے۔ خیر تازہ دم ہو کر میں کمرے سے نکلا، سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا۔ ملازم سے استفسار کرنے پر پتا چلا مادام تالاب میں تیراکی فرما رہی ہیں۔ میں اسی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت باہر نکل رہی تھی۔ تیراکی کا لباس یوں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے تو شرما جائے، یہ عملی تفسیر ہوتا ہے، اور اس نے تو پہنا بھی 2 پیس لباس تھا، یعنی ایک دھجی بالائی اور دوسری زیریں بدن پر۔ غالب نے کہا تھا، حیف اس 4 گرا کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ مگر یہاں تو مکمل لباس ہی ایک گرا بن رہا تھا، اور یہ عاشق کا گریباں نہیں، محبوب کا سامان ٹھانپنے کو تھا۔ بلا شک و شبہ وہ چیتھڑے اپنی ذمہ داری نبھانے میں اتنے ہی ناکام لگ رہے تھے جتنا حکومت مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی، کیونکہ 1 کلو گرام کے پیکنگ مٹیریل میں جب 1 من پیک کیا جائے تو ایسا ہی لگے گا۔ مجھ پر توجہ دیا بغیر وہ پیٹھ موڑے کرسیوں کی طرف بڑھی جہاں اس کا لباس اور تولیہ وغیرہ پڑا تھا۔ گورے بدن پر پانی کے قطرے یوں لگ رہے تھے جیسے سفید گلاب پر شبنم پڑی ہو۔ تجربہ تھا کہ سورج کو براہ راست دیکھنے والے کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ مجھ پر اس وقت سورج کے علاوہ بھی آنکھیں چندھیائے جانے کی وجوہات کا انکشاف ہوا تھا۔ خود کو کوستے ہوئے میں نے تالاب کی جانب رخ موڑا اور شفاف پانی کو گھورنے لگا۔ تالاب کی لمبائی 100 فٹ کے بقدر تھی اور چوڑائی 30 فٹ۔ تیراکی نہایت عمدہ اور بہترین ورزش ہے اور آرمی میں جوانوں کو تیرنے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ دیر کیوں ہوئی؟ بولنے میں پہل اس نے کی، لہجہ کافی برہم لگا تھا۔ اب یہ غصہ میری دیر سے آنے پر ہو رہا تھا یا رخ موڑ کر حسن کی خاطر خواب پذیرائی نہ کرنے پر؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں اس کی طرف مڑے بغیر بولا، رات گئے تک جاگتا رہا، صبح آنکھ دیر سے کھلی۔ مخاطب کی طرف دیکھے بغیر گفتگو کرنا بد تہذیبی اور غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو میرے کماندار نہیں ہو، بوتھا میری طرف موڑو۔ اب کے لہجے میں غصے کا عنصر مزید بڑھ گیا تھا۔ انسان کی نگاہ 180 ڈگری کا میدانی نظارہ رکھتی ہے۔ ادھر دیکھے بغیر مجھے محسوس ہوا کہ اس نے تولیہ لپیٹ لیا ہے۔ میں مڑا۔ آپ کو گھورنا غیر اخلاقی اور بد تہذیبانہ حرکت لگ رہی تھی۔ گھورنے کا کس نے کہا ہے؟ وہ تنزیہ انداز میں بولی۔ اگر آئندہ وقت پر نہ پہنچے تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مجھے دھمکا کر اس نے رخ موڑا اور پتلون پہننے لگی۔ معذرت خواہ ہوں مادام،
میں نے معافی مانگنے میں عافیت سمجھی تھی کہ وہاں میری حیثیت وشال گپتا کے ملازم کی تھی اور کسی ملازم کی گوری مالکن سے بحث و تکرار قابل گرفت ہو سکتی تھی۔ ڈھیلی ڈالی خاکی پتلون اور نصف بازوں کی بنیان پہن کر اس نے موٹے تلے والے مردانہ جوتے پہنے اور بالوں پر تولیہ رگڑنے لگی۔ منٹ بھر کی رگڑائی کے بعد اس نے تولیہ کرسی پر پھینکا اور میز پر رکھا SR1 کا بیگ اٹھا لیا۔ ساتھ ایک دوسرا بیگ بھی رکھا تھا جو اس نے مجھے اٹھانے کا اشارہ کیا۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے ہم ڈیرے کی چھت پر پہنچے۔ وہاں ہم ارد گرد کا علاقہ بہت اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ اگر میں نے کسی کو تربیت دینا ہوتی تو چھت ہی کا انتخاب کرتا۔ بیگ نیچے رکھ کر اس نے میرے ہاتھ سے دوسرا بیگ لے کر کھولا اور ایک خاکی کپڑا نکال کر نیچے بچھا دیا۔ اس نے اس پر SR1 کا بیگ کھول کر بھوٹ اتارے بغیر ایک پاؤں بچھا کر اس پر تشریف ٹکا دی۔ میں بھی اتہ حیات کی حالت میں کپڑے کے دوسرے کنارے پر ٹک گیا۔ SR1 کے حصے نکال کر کپڑے پر رکھتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ کبھی رائفل سے فائر کیا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کلاشنکوف چلائی ہے؟ سب سے پہلے میں تمہیں رائفل کے حصوں کو جوڑنا سکھاؤں گی، جہاں سمجھ نہ آئے بلا تکلف پوچھ لینا۔ سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے آسان اور قابل فہم انداز میں SR1 کو جوڑنے کا طریقہ سکھلانے لگی۔ ایک سنائپر کے لیے کسی بھی نئی سنائپر رائفل کا کھولنا چھوڑنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے لوگوں کا نئے جوتوں کے تسمے باندھنا، لیکن خود کو انجان ظاہر کر کے میں دلچسپی سے سیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ سکھاتے وقت لورا براؤن کے لہجے میں درستی برہمی کے بجائے ملائمت اور نرمی چھلکنے لگی تھی۔ انداز میں نخوت اور بے نیازی کے بجائے ایک معلم کا تدبر و تفکر در آیا تھا۔ مجھے تفصیل بتاتے ہوئے اس نے رائفل کو مکمل بند کر کے کھولا اور مجھے چھوڑنے کی دعوت دی۔ رائفل کو جوڑنے میں کوئی الجبرا یا سائنس تو تھی نہیں کہ مجھے اداکاری کی ضرورت پیش آتی۔ میں نے آسانی سے رائفل کو جوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان جھلکا۔ شاباش کہہ کر اس نے مجھے میگزین میں گولیاں بھرنا سکھائیں اور پھر ٹیلی اسکوپ سائٹ کے بارے بتانے لگی۔ اس پر رینج اسی طرح ہی لگتی تھی جیسے رینج ماسٹر کی سائٹ لیوپولڈ یا کسی دوسری جدید ٹیلی اسکوپ سائٹ پر لگتی ہے۔ ٹیلی اسکوپ سائٹوں میں ہر 100 میٹر کی رینج کے بعد سنائپر کو ایلیویشن ڈرم گھما کر کلک لگانے پڑتے ہیں۔ کلکوں کی بڑھوتری میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ جیسے لیوپولڈ سائٹ پر 200 میٹر کے لیے 6 کلک لگتے ہیں، 300 میٹر کے لیے 12 اور 400 میٹر کے لیے 21۔ لورا کو ہر فاصلے کے کلک زبانی یاد تھے۔ وہ اطمینان سے میرے سامنے تراتی گئی۔ میں ساتھ ساتھ ذہن نشین کرتا گیا کہ زیادہ تر کلک لیوپولڈ سائٹ ہی کے مماثل تھے۔ یہ اور بات کہ کلک اگر لیوپولڈ سائٹ سے بالکل بھی مختلف ہوتے تبھی میں اس کے ایک بار بتانے پر یاد کر لیتا اور اس میں میری یادداشت سے زیادہ شوق اور تجربے کی وجہ ہوتی۔ واپسی پر مجھ سے کلکوں کی ترتیب کا ٹیبل لے لینا۔ 2 دن کے اندر تمہیں ساری ترتیب یاد ہونا چاہیے کہ مطلوبہ فاصلے پر کتنے کلک لگائے جائیں گے۔ جی مادام، میں نے مدمانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ مجھے شست لینے کا طریقہ بتانے لگی۔ دھوپ تیز ہوئی تو اس نے تربیت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ میں رائفل کو کھول کر بیگ میں منتقل کرنے لگا جو اس نے SR1 مجھے اپنے کمرے میں رکھنے کا کہہ کر خوش کر دیا تھا۔ سپہر کو ہم نے پھر مشق کی۔ اس نے مجھے ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار ناپنے اور ڈیفلیکشن ناپ کا استعمال سکھا۔ رات کا کھانا ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھایا۔ ڈیپ اس نے حسب معمول سندیپ نام کی مٹی پلید کرتے ہوئے الجھن ظاہر کی۔ مجھے لگتا ہے ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ جی مادام، شوٹنگ کلب میں آپ کو رخصت کرتے وقت وشال صاحب کی ہدایت پر میں نے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ احمد کو بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں مادام؟ میں نے تجاہل عرفانہ سے کام لیا، ورنہ میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ سنائپر تھی اور ایک سنائپر کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کو ہماری بات چیت وائرلیس سیٹ پر ہوتی رہی تھی اور وائرلیس پر آواز اصل لہجے سے تھوڑا مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ تبدیلی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھی باریک بین اندازہ لگا سکتا ہے۔ جیسے دہشت گردوں کے کمانڈر روشن نے میری آواز وائرلیس سیٹ پر سنی تھی اور آمنے سامنے آتے ہی اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ لورا کے ساتھ میں گپ شپ کر چکا تھا، بعید نہیں تھا کہ وہ میری اصلیت تک پہنچ جاتی۔ صرف علاقہ اور میری حالیہ شناخت ایسی تھی کہ اس کا دماغ SS کی طرف نہیں جا رہا تھا، ورنہ افغانستان میں آمنا سامنا ہونے پر اسے دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کوئی ایسی چیز جس کے سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہو؟ وضاحت دینے کے بجائے اس نے موضوع تبدیل کرنا ضروری سمجھا تھا۔ میں نفی میں سر ہلا دیا۔ خطرہ ٹلتے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس بھرا۔ کویا سکون عارضی تھا، کسی بھی وقت اسے میری آواز و انداز پر SS کا گمان گزر سکتا تھا۔ البتہ ایک بات میرے حق میں جاتی تھی، اب تک میں نے بہت مختصر بات چیت کی تھی اور زیادہ تر اس کی سنتا رہا تھا۔ آگے اس گفتگو کو مزید مختصر کر کے میں اس خطرے کا تدارک کر سکتا تھا۔ صبح دیر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہدایت دے کر اٹھ گئی۔ میں چہل قدمی کو باہر نکل گیا۔ اگلی صبح 5 بجے سے پہلے تیار ہو کر سبززار کی طرف نکل گیا تھا۔ تھوڑی بھاگ دوڑ کر کے میں نے اٹک بیٹھک کی، ڈنڈ پیلے، چند اور مشقیں کی، کیونکہ جسم کو تندرست اور توانا اور قابل عمل رکھنے کو ورزش نہایت ضروری اور اہم ہے۔ 6 بجے سے پہلے میں رائفل اور سنائپنگ کے سامان سمیت چھت پر پہنچ گیا تھا۔ وہ تیراکی میں مشغول تھی اور اس کا گزشتہ کل کا لباس ایسا نہیں تھا کہ مجھے وہاں جانے کی اجازت ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہلکے گیلے سنہری بال لہراتے ہوئے پہنچ گئی۔
مجھے SR1 کے ساتھ مشغول دیکھ کر اس نے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ تربیت شروع ہو گئی۔ اس دوران میں نے کافی اناڑی پن کا مظاہرہ کیا، کیونکہ کل اس نے جس الجھن کا اظہار کیا تھا مجھے محتاط ہونا پڑا تھا۔ 5 دنوں تک تربیت کے ساتھ وہ مجھے ڈرائی ریہرسل بغیر گولی چلائے فائر کی مشق کرواتی رہی۔ میں نے اپنے اساتذہ سے بھی یہی سنا تھا کہ ایک نشانہ باز کے لیے ڈرائی ریہرسل بہت زیادہ ضروری اور اہم ہوتی ہے، اور ڈرائی ریہرسل پرانے سنائپر کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہوتی ہے جتنے نو آموز سنائپر کے لیے۔ وہاں چونکہ فائرنگ رینج نہیں تھی، اس لیے چھٹے دن وشال گپتا کو کہہ کر فائر کرنے کو ہم شوٹنگ کلب پہنچ گئے تھے۔ کافی عرصے سے میرے کندھے نے سنائپر رائفل کے جھٹکے کا خوشگوار اور دوستانہ لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ پہلے ہی دن میں نے 300، 500 اور پھر 1000 میٹر پر فائر کر کے لورا کو اطمینان دلا دیا تھا۔ مزید 2 دن کی مشق کے بعد میں 1500 میٹر پر بھی ہدف کو نشانہ بنانے لگا۔ البتہ اس دوران میں جان بوجھ کر ہدف کے درمیان یا خاص چنتی پر گولی نہیں مارتا تھا، ورنہ لورا کو شک ہو سکتا تھا۔ میری اس نشانہ بازی پر بھی وہ 2-3 بار اعتراف کر چکی تھی کہ میرا فائر قدرتی طور پر اچھا تھا، اور اس کے تئیں ایسا ہونا ناممکن یا تعجب انگیز نہیں تھا۔ بلا شبہ اچھی نشانہ بازی کی صلاحیت کسبی مطلب کوشش سے حاصل کردہ کی بجائے وہ بھی قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ ہفتے بھر کے بعد اس نے وشال گپتا کو سب اچھا دے دیا تھا۔ اسی شام وہ ہمارے پاس ڈیرے پر پہنچ گیا۔ رسمی کلمات کے بعد لورا مطلب کی بات پر آئی۔ میں نے تمہارے آدمی کو سکھا دیا ہے، بے شک امتحان لے کر جا سکتے ہو، مادام مسئلہ صرف ہمارے آدمی کی سکلائی سے حل نہ ہوگا۔ اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بات بنے گی۔ وہ برہم ہوئی ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وشال مانی کا لہجہ بولا، سچ میں اتنی سادہ ہوئی یہاں؟ شکلا صاحب نے پوری بات نہیں بتلائی تھی۔ اس کے لہجے میں درستی سوا ہوئی۔ تمہارا مطلب یہ ناکام ہو گیا تو معاہدہ نہیں ہو پائے گا؟ وشال گپتا نے وضاحت کی۔ یہی عرض تو کی ہے کہ راہ کا روڑا ہٹے بغیر معاہدہ کیسے ہو پائے گا؟ لورا نے انکار میں سر ہلا۔ میں کسی پر گولی نہیں چلا سکتی۔ وشال چاپلوسی سے بولا، آپ بالکل ایسا ہی نہ کریں، مگر اپنی شاگرد کی حوصلہ افزائی کو ساتھ تو جا سکتی ہیں۔ گولی سندیپ چلائے گا، بس تھوڑی سی رہنمائی اور نگرانی کی ضرورت پڑے گی۔ لورا انکار پر ڈٹی رہی۔ دیپ 1.5 کلومیٹر تک آسانی سے کسی بھی شخص کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ شوٹنگ رینج پر ہدف کو نشانہ بنانے والا ضروری نہیں عملی میدان میں بھی اتنا ہی کامیاب ثابت ہو۔ آپ کے بقول سنائپنگ سائنس ہے، اور گولی چلانے سے پہلے کئی ایک تیاریاں کی جاتی ہیں۔ بے شک آپ گولی نہ چلائیں اور نہ آخر تک وہاں موجود رہیں، بس سندیپ کو گولی چلانے کی مکمل تیاری کروا کر واپس آ جانا۔ لورا نے الجھن ظاہر کی۔ تیاری کروا تو دی ہے، وشال نے وضاحت کی، میرا مطلب ہدف کو نشانہ بنانے کی حتمی تیاری، ایلیویشن، ڈیفلیکشن وغیرہ کا جائزہ لے کر آ جانا کہ اس نے سب کچھ صحیح طریقے سے لگایا ہوا ہے، اس سے تو شاید فاصلہ بھی ٹھیک سے نہ ناپا جائے۔ لورا ہچکچائی۔ میں اس کام میں اتنا زیادہ ملوث نہیں ہونا چاہتی کہ قانونی طور پر مجرم ٹھہرایا جاؤں، مادام یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، اور یہ بھی جان لیں سندیپ کی ناکامی ہم سب کی ناکامی کہلائے گی۔ ہدف صرف زخمی بھی ہوا تو کام بگڑ جائے گا۔ وہ بگڑ کر بولی، اگر مجھے ہی سب کچھ کرنا تھا تو وقت ضائع کیوں کروایا؟ لورا کے لہجے میں لچک دیکھتے ہوئے وشال نے تسلی دی، آپ کو صرف رہنمائی کرنا ہے، باقی سب کچھ سندیپ کر لے گا، کب جانا ہے؟ لورا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے لہجے میں مجبوری اور بے بسی واضح جھلک دکھا رہی تھی۔ وشال گپتا کے چہرے پر واطیانہ مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں منصوبہ کیا ہے؟ کل شام کو میں حتمی منصوبہ لے کر آؤں گا۔ وشال کی گفتگو سے شک ہوا وہ ہدف سے لا علم تھا یا شاید منصوبہ لورا تک پہنچانے کو اسے کسی کی اجازت درکار تھی۔ لورا مزید سوال پوچھے بغیر اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں نے تبصرہ کیا، مادام خفا لگ رہی ہیں۔ وشال گپتا رکھائی سے بولا، اسے خوش کرنے کو ہم خطرہ نہیں مول لے سکتے۔ میں شاکی ہوا تو آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ صاحب گوئی سے بولا، اگر تم اس سے اچھے بھی ہو تو یہ ثابت کرنے کو تمہیں کافی وقت چاہیے۔ میں اچھائی کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن اتنا گھیا گزرا بھی نہیں ہوں۔ میری شکایت کو دوسرا رخ دیتے ہوئے مانی کا اصلاح مسکرا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں معاوضہ پورا ملے گا۔ پھر ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا شکوہ واپس لیا کہ خواہ مخواہ کی تکرار کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نہ وہ مجھے ایس کی حیثیت سے جانتا تھا اور نہ شکلا کے دشمن کا خاتمہ کرنا ثواب کا کام تھا۔ البتہ میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ وہاں لورا موجود نہ ہو، کیونکہ شکلا کے دشمن کو ختم کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں SR1 سمیت فرار کا منصوبہ سوچے ہوئے تھا، اور لورا میرے منصوبے کی راہ میں روڑے اٹکا سکتی تھی۔ وہ تربیت یافتہ کمانڈو تھی، اتنا آسان ہدف ثابت نہ ہوتی۔ اس سے رخصت کر کے میں کمرے میں لوٹا، پر مشکل بیٹھ ہی سکا تھا کہ دروازہ بجا کر لورا اندر داخل ہوئی، اور میں حیران رہ گیا۔ جی مادام، میں نے کھڑے ہو کر تعظیم تھی۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے نشست سنبھالی۔ جانتے ہو کس پر گولی چلانا ہے؟ میں نفی میں سر ہلایا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مسٹر بکرم سنگھ پر۔ بکرم سنگھ؟ میں نے سوالیہ انداز میں اترایا۔ نہیں جانتے؟ طنزیہ ہنسی استجاب میں ڈھل گئی تھی۔ میں نفی میں سر ہلایا۔ اس نے قدر درستی سے پوچھا، جنرل بکرم سنگھ کو نہیں جانتے؟ آرمی چیف؟ میں ہکلا گیا تھا۔ شکر ہے وہ کھلکھلائی۔ مگر وشال جی ایسا کیوں کریں گے؟ کہیں وہ پاکستانی جاسوس تو نہیں؟ جاسوس بیچارے تو مفت میں بدنام ہوتے ہیں، اصل جنگ تو اندرون ملک اپنے مفادات کی لڑی جاتی ہے، یہ تو غداری ہے۔
اس نے منہ بنایا، میں تمہارے پاس غداری یا دیش بھکتی کا مقدمہ لے کر نہیں آئی، مجھے اعتماد میں لینے کی وجہ میں مطلب کی بات پر آیا۔ اس نے پھل جھوڑی چھوڑ دی، تمہاری ہمدردی حاصل کرنا، یقیناً بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ میں نے حقیقت اگلی، انسان کی اہمیت کا تعین حیثیت اور مرتبہ سے نہیں ہوتا۔ دروازے پر کھڑا چپراسی اور چوکیدار بھی بعض اوقات بہت بڑے عہدے اور مرتبے والوں سے زیادہ کام کر جاتا ہے۔ میں مانی کے لہجے میں بولا، اور یہ چپراسی آپ کے کس کام آ سکتا ہے؟ جانتے ہو شکلا مسٹر سنگھ کو کیوں قتل کرانا چاہتا ہے؟ وہ اس موضوع پر آئی جس سے بارے جاننے کو میں سخت بے چین تھا۔ اشتیاق دباتے ہوئے میں نے بظاہر بے پرواہی ظاہر کی، مجھے مقتول کا نام ابھی معلوم ہوا ہے تو وجہ کیسے جان سکتا ہوں؟ اس نے انکشاف کیا، مسٹر بکرم سنگھ شکلا کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ SR-1 رائفلوں کی خریداری کا معاہدہ مسٹر بکرم سنگھ کی اجازت پر منحصر ہے۔ 2-3 اور ہتھیاروں کے معاہدے بھی بکرم سنگھ کی وجہ سے نہیں ہو پائے۔ اب یہ کانٹا نکال کر ہی شکلا مرضی کا چیف سامنے لا سکتا ہے۔ ایک دم مجھے حقیقت کا ادراک ہوا، شکلا اب اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف پر ہاتھ ڈالنے پر تلا ہوا تھا۔ لورا براؤن کی صورت میں اسے یہ تدبیر سوچی تھی اور لورا براؤن اپنے ہتھیاروں کو بیچنے کی وجہ سے اس حد تک چلی گئی تھی۔ انڈین آرمی سے معاہدہ ہونے پر کثیر تعداد میں SR-1 رائفلوں کا سودا ہو سکتا تھا، البتہ وہ خود کو آمادہ نہیں کر سکی تھی۔ صرف ایک آدمی کو سنائپنگ کی تربیت دینے پر بمشکل تیار ہوئی تھی۔ میں خود بھی اس حد تک نہیں جا سکتا تھا۔ انڈین آرمی کے چیف پر حملہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پاکستان آرمی ایسے کام کی اجازت بالکل نہ دیتی، کیونکہ ایسا ہونے پر جوانب کی ایجنسیوں کے لیے صرف یہی کام باقی رہ جاتا کہ ایک دوسرے کے سپہ سالاروں کے قتل کی منصوبہ بندی کرتی رہ جاتی۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی نہ صرف بدنامی ہوتی بلکہ جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ اس طرح کے قتل بعض اوقات اتنی لمبی جنگ چھیڑ دیتے ہیں جس کا اندازہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال پہلی جنگ عظیم ہے، جس کی وجہ آسٹریا ہنگری کی دوہری بادشاہت کے شہزادے ولی عہد آرک ڈیوک فرینز فرڈینٹ اور اس کی اہلیہ صوفیا کا قتل ہے، جو بلیک ہینڈ نامی دہشت گرد تنظیم کے ایک شخص کیوریلو پرنسپ نے سراجیو کے مقام پر 28 جون 1914 کو کیا۔ گو اس جنگ کی در پردہ کئی وجوہات تھی، مگر شروعات کے لیے یہی قتل وجہ بنا۔ البتہ دھریندر شکلا کی بات اور تھی، وہ حکومتی عہدیدار نہیں تھا، آرمی سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا، لیکن دہشت گردانہ کارروائیوں کا روح رواں تھا۔ اس کے ساتھ ایک باپ کی شفقت اور محبت کا قاتل تھا۔ پاکستان آرمی یا حکومت کو اس کے قتل میں دلچسپی نہ بھی ہوتی، انصاری صاحب اسے معاف کرنے پر تیار نہیں تھے، اور اس کے مظالم کا جو نقشہ انصاری صاحب نے کھینچا تھا اس کے بعد اس کے قتل میں تاخیر کرنا خود مجھے بھی گوارا نہیں تھا۔ البتہ بکرم سنگھ پر میں کسی صورت گولی نہیں چلا سکتا تھا، بلکہ میں تو کسی عام بندے پر بھی گولی چلانے پر تیار نہیں تھا اور ذہنی طور پر فرار کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اب لورا براؤن کی مصیبت کلے پڑ رہی تھی جو میری راہ میں روڑے اٹکا سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے سوچ میں گم پا کر اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لے رہا ہے۔ میں چونکتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے پریشان کر دیا۔ تو میں پریشان کرنے نہیں، حوصلہ بڑھانے آئی ہوں اور چاہتی ہوں تم مسٹر گپتا سے سن گن لینے کی کوشش کرو۔ کہیں شکلا مجھے دھوکے میں رکھ کر صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں تو نہیں ہے؟ اس نے اپنی آمد کے راز سے پردہ ہٹایا۔ میں نے منہ بنایا، ماتام انہوں نے مجھے ہدف سے بے خبر رکھا ہے، اصل منصوبے کی خاک ہوا لگنے دیں گے؟ دل آویز تبسم ہونٹوں پر بکھیرتے اس نے امید ظاہر کی۔ تم کوشش کرو تو مسٹر گپتا سے اگلوا سکتی ہو۔ میں مانی خیز لہجے میں بولا، یہ کوشش آپ خود کریں تو کامیابی کا زیادہ امکان ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مسٹر گپتا بےہودہ خواہشات کا واضح اشارہ کر چکا ہے، اور میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے طنز کیا، حالانکہ آپ کے لباس اور انداز میں ایسی احتیاط نظر نہیں آتی۔ اس نے حیرانی ظاہر کی، لباس کا اس سے کیا تعلق؟ پہناوا انسان کی خواہشات اور کردار کو ظاہر نہیں کرتا۔ اپنی تہذیب اور ثقافت کے لحاظ سے اس کی سوچ صحیح تھی۔ ہندو معاشرے میں بھی بدن ڈھانپنے اور عریان لباس سے اعتزاز برتنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ ایک ہندو کے روپ میں اسلامی تعلیمات کا پرچار نہیں کر سکتا تھا۔ تائید میں سر ہلاتے میں نے وضاحت کی، کہنے کا مطلب آپ کے ہاں ایک غیر شادی شدہ عورت کو عارضی تعلقات رکھنے پر روک ٹوک نہیں کی جاتی۔ اس نے منہ بنایا، تو تعلقات پسندیدہ شخص سے رکھے جاتے، کسی معاہدے کے حصول کو بدن کا دسترخوان نہیں بنایا جا سکتا۔ میں فحاشا نہیں ہوں، ایسا ہوتا تو مسٹر شکلا کی دعوت قبول کر لیتی۔ میں جان چھڑاتے ہوئے بولا، وشال گپتا میرا باس ہے، ضروری نہیں کہ میرے استفسار پر وہ مجھے کچھ بتانے پر تیار ہو جائے، البتہ اپنی سی کوشش ضرور کروں گا۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو۔ اس نے بھول پن سے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ایسا کیوں؟ اپنی بدحواسی پر پردہ ڈالتے ہوئے میں نے بظاہر حیرانی ظاہر کی۔ وہ بھی باقی سے بولی، تمہاری آنکھوں میں مجھے ایسی کوئی خواہش نظر نہیں آتی جو یہاں ہر مرد کی آنکھوں سے چھلک رہی ہے، کیونکہ میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہوں۔ ایک ملازم کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ اونچے خواب دیکھے، ہمیشہ گناہ کرنے پر صفائی دی جاتی ہے، مگر تب مجھے گناہ نہ کرنے کی وضاحت دینا پڑی۔ اس کا مترنم گائکا بلند ہوا، خواہشات اور خواب حیثیت مرتبے کے تابع نہیں ہوا کرتے۔ میں نے بات بدلی، ضروری نہیں ایک لڑکی ہر مرد کے لیے باعث ترغیب ہو، پسند و معیار تو سب کا جدا اور مختلف ہوتا ہے۔ خوبصورت عورتوں کے معاملے میں تمام جوان مردوں کی پسند لگی بندی خواہش کے کرتی گھومتی ہے۔ میں نے مانی خیز انداز میں سر ہلایا۔ شکر ہے آپ نے خوبصورت کہا، وہ قدرے برہم ہوئی۔ تو میں بدصورت ہوں؟ سب کا وکیل نہیں ہوں کہ اپنی پسند کو بنیاد بنا کر آپ کی خوبصورتی یا
बदसूरती का परवाना सर्टिफिकेट जारी करो।